السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، رواه البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آنے والے زمانے کے متعلق کچھ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ قیامت کے قریب یا میرے بعد ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، کہ انسان بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ مال حلال ہے یا حرام، یعنی مال کے متعلق، معاش کے متعلق آدمی بے خبر ہوگا، اسے حلال و حرام کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ لوگ بالکل پرواہ ہی نہیں کریں گے، خیال ہی نہیں کریں گے کہ ہم جو کھا رہے ہیں حلال ہے کہ نہیں، ہم جو پہن رہے ہیں حلال ہے کہ نہیں، ہم جس گاڑی پہ چل رہے ہیں حلال ہے کہ نہیں، جس مکان میں رہتے وہ حلال ہے کہ نہیں، بالکل بے خبر ہوں گے، لاپرواہ ہوں گے، کوئی خیال نہیں رکھیں گے۔ بس جو آ رہا ہے آنے دو، جو آ رہا ہے آنے دو، جو مل رہا ہے ملنے دو، کوئی اہتمام نہیں کہ حلال روزی کی طرف توجہ دیں۔ آج اگر ہم دیکھیں سماج اور معاشرے کے اکثر لوگوں کی، اللہ اکبر اللہ المستعان، اکثر لوگ کوئی خیال نہیں، کوئی اہتمام نہیں، سود ہو کہ ناپ تول میں کمی ہو کہ حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، بس جیسے مل رہا ہے ملنے دو۔ کہیں کسی کی زمین لے لیا، کہیں کسی کی زمین ہڑپ لیا، کہیں کسی کا مال چوری کر لیا، کہیں کسی کا مال اکاؤنٹ سے ہیک کر لیا، کہیں سودی سسٹم میں داخل ہو گئے، کوئی خیال نہیں۔ لون پہ گاڑی لیں، سود کی رقم سے گھر بنائیں، سود کی رقم پہ بیٹے کی شادی کریں، سود کی رقم پر گھر ولیمہ کریں، بیوی کو مہر دیں۔ یہ ساری چیزیں ہم سب کو آنکھیں کھولنے والی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گہرائی کے ساتھ یہ ہمیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس کا خیال نہیں کریں گے، بس جو مال مل رہا ہے ملنے دو۔ ہماری شریعت میں بہت سخت تاکید کی گئی ہے کہ ہماری روزی حلال ہو، ہمارا کھانا حلال ہو، ہماری کمائی حلال ہو، ہم حرام کے مال سے بچیں۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کرتے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے، اور صحابہ اکرام نے، اسلاف نے کیسے اس حدیث کو سمجھا اور کتنا خیال رکھتے تھے۔ حضرت حسن جو نبی کے نواسے ہیں رضی اللہ عنہ، ابھی چھوٹے بچے وہاں کسی مجلس میں تھے کہ صدقات کی کھجور وہاں پہ آئی، اور حضرت حسن چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ہاتھ ڈالا اور کھجور منہ میں ڈال دی، ہاتھ بڑھایا اور کھجور منہ میں ڈال دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم حسن کہ ہم آل محمد یعنی محمد کے گھرانے اہل بیت یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ سے نکلوا دیا، منہ سے نکال دیا۔
کتنا اہتمام آپ دیکھیں کہ پیارے نبی راستے پر چل رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک کھجور گری ہوئی دیکھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ اور ڈر نہ ہوتا کہ یہ زکوٰۃ اور صدقے کا مال میں کھا لیتا، لیکن شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زکوٰۃ کا مال لے جا رہا ہو، کھجور گر گئی، صدقے کا مال لے جا رہا ہو، کھجور گر گئی، اور صدقہ اور زکوٰۃ میرے لیے حلال نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میں اس کو نہیں اٹھایا۔ دیکھ آپ نے چھوڑ دیا اس کو، جبکہ راستے میں گری پڑی معمولی چیز ہو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی معمولی چیز جس سے لوگ بے نیاز ہو جائے، جس کا لوگ خیال نہ رکھیں، اس کا کوئی ٹینشن نہ لے، تو ایسی گری پڑی چیز اگر راستے ملتی ہے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط دیکھیے اور آپ کا اہتمام دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ کھجور صدقہ اور زکوٰۃ کی ہو تو میں کھا لوں، جو میرے لیے جائز نہیں، آپ نے چھوڑ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مال آیا کہ ان کے کسی خادم نے کہیں کہانت وغیرہ کی تھی زمانہ جاہلیت میں، اور وہی پیسہ جب ملا تھا وہی لا کے کھلا دیا، کوئی مٹھائی وغیرہ لا کھلا دی۔ جب مٹھائی کھلا دی تو کہا جانتے ہو کون سی مٹھائی کھلایا ہوں؟ کہا کہ جاہلیت میں کہانت کی تھی اور مجھے کہانت وغیرہ آتی نہیں تھی، میں نے ایسے ہی کر دیا تھا، بیوقوف بنا دیا تھا، لیکن اس کی رقم آج مجھے ملی تو سوچا کہ میں آپ کو مٹھائی کھلا دوں اس کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سنا کہ وہ کہانت کا مال ہے، وہ حرام مال سے ملی مٹھائی تھی، فوراً اپنے ہاتھ کو انگلی کو منہ میں ڈالا اور پھر اس کو قے کر دیا۔ ہمارے اسلاف کی خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں کو اور اپنے ذمہ داروں کو یہ نصیحت خاص طور سے کرتی تھی، جب وہ کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے، کہتی تھی ہماری اسلاف کی عورتیں، دیکھو ہم بھوک پر صبر تو کر سکتی ہے لیکن حرام مال کھلا کے ہم کو جہنم میں مت داخل کرنا، ہم جہنم کی آگ پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں، اپنی ضروریات کی زندگی کے معاملے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری کمائی حلال ہو، وہ کم ہو، یہ شفا ہے، بہت جامع نسخہ، بہت جامع نسخہ ہے یہ، حلال کمائی یہ شفا ہے، بیماری سے بچاتی ہے، گناہوں سے دور رکھتی ہے، آفت و مصیبت سے بچاتی ہے۔ حلال کمائی کا انتخاب کریں، کل قیامت کے دن اسی مال کے متعلق ہم سے دو سوال ہوگا، بہت مشہور حدیث سے بار بار پڑھی جاتی ہے، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا، یہ پوچھا جائے گا، اس لیے ہماری کمائی حلال ہونی چاہیے، ہم حلال طریقے سے کمائیں گے، حلال کھائیں گے، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری عبادتیں قبول ہوگی، دعائیں قبول ہوگی، اور اگر ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا، بس سود پہ سود لے رہے ہیں، مال چوری کر رہے ہیں، مال ہیک کر رہے ہیں، ناپ توڑ میں ڈنڈی مار رہے ہیں، جھوٹ بول کر سودا کر رہے ہیں، حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں، یہ فائدہ نہیں دے گا، یہ نفع نہیں پہنچائے گا، اس سے وقتی طور ہمارا فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہم اس میں برکت سے محروم ہوں گے۔ اور مزید یہ کہ جو حلال کمائی کے ذریعے سے جو عبادت کی جاتی ہے، جیسے آدمی حج کرے، عمرہ کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، ڈونیشن دے، یہ قبول ہوگا، لیکن اگر حرام طریقے سے مال کمایا ہے، سود کا مال ہے، ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے، انلیگل طور پہ مال کمایا ہے، اور ڈنڈی مار کے کمایا ہے، جھوٹ بول کر کمایا ہے، دھوکہ دے کے مال کمایا ہے، چوری کر کے مال حاصل کیا ہے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، ڈونیشن دے، احسان کرے، صلہ رحمی کرے، کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں ہوگی جس کا تعلق مال سے، اور مزید یہ کہ جو دعائیں کرے گا وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہماری دعاؤں میں بے اثر دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہماری کمائی میں وہ شفافیت نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو چیز زمین میں حلال ہے وہی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین،
بے شک وہ تمہارا جانی دشمن ہے۔ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان حرام کھائے، شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کو گناہ میں داخل کرے، شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جھونکے۔ ایک نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، کھانے کے متعلق جنت سے ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ ہم یہ خواب دیکھیں کہ ہم یہاں سود کھائیں، ناجائز کھائیں، چوری کا مال کھائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، جنت سے نکال دیے گئے، اور ہم یہاں سود پہ سود لوٹے جا رہے ہیں، حرام پہ حرام حاصل کرتے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے۔ تو ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں، کیا ہم اس برائی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جنت یہ پاکیزہ جگہ ہے، جو حلال کھائے گا، پاکیزہ کھائے گا، اسی کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی کمائی کو حلال بنائیں، اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں۔ یہ اس میں بہت بڑی شفا ہے، یہ بہت بڑی راحت ہے، دنیا و آخرت کی اس میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام خوری کے فتنے سے بچائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔